یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو اللہ ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ اور آزمائش کے بعد بھی۔ یہ ویڈیو تہجد کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں بنائی گئی ہے۔ اگر پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس طرح دعا کیجیے: میرے پیارے اللہ، جب میں تھک کر نا امید ہو جاؤں تو مجھے امید کا تحفہ دینا، میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا، مجھے کبھی ٹوٹنے نہ دینا، مجھے جوڑے رکھنا۔ جو لوگ میرا صبر آزما رہے ہیں ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ میرے عزت والے رب، مجھے ہمیشہ سنبھالے رکھنا۔ کیسی بے چینی، کیسی فکر اور کیسا خوف، اللہ ہے نا، اس کی رضا میں ہماری خیر ہے۔ ہماری خیر اس کے کن سے ہے، اس کا کن اس کی حکمت سے ہے، اور اس کی حکمت اس کی محبت ہے۔ اور محبت کبھی ظلم نہیں کرتی، محبت ظالم نہیں ہوتی، محبت تو سراپائے رحم ہے۔ حقیقی دنیا سے اگر واقف ہو جاؤ گے تم، پھر عارضی کی چاہ کو سدا اپنے من سے مٹا دو گے تم۔ گھٹن بہت بڑھ گئی ہے، لگ رہا ہے تم کسی اندھیرے کمرے میں بند ہو، جہاں دروازے تو بہت ہیں لیکن سب بند ہیں۔ زندگی رک گئی ہے، مگر سنو، ایسا تو کچھ نہیں ہے، یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھو، اس کمرے کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی تمہارے اندر کی روشنی وہی موجود ہے۔ تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے۔ ہاں، خزاں کے دن ہے ابھی، مگر بہار بھی آئے گی۔ سنو، ہمت نہ ہارنا، اٹھو، زندگی رکی نہیں ہے، پریشان نہ ہو، وہ رب سب ٹھیک کر دے گا۔ اگر اتنے صبر کے بعد بھی کچھ نہ مل سکا تو ملے گا ضرور۔ اللہ ہمارے دل کو کبھی بھی اس چیز کے لیے مسلسل تکلیف اور مسلسل انتظار میں مبتلا نہیں کرتا جو ہمارے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں، مگر یقین میں اگر مگر نہیں ہوتی۔ جب اللہ سے سودا کر لیا جائے تو نفع یا نقصان کا نہیں سوچتے، تب بس اتنا یاد رکھتے ہیں کہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔ یقین کرو، اللہ کے دیے گئے گھاٹے میں بڑے فائدے ہیں۔ گر مت جایا کرو، ٹوٹ مت جایا کرو، پریشان مت ہوا کرو، چلو تھوڑا سا رو لیا کرو، اللہ سے فوراً بات کر لیا کرو، سب ٹھیک ہو جاتا ہے، صبر کیا کرو بس۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور ان قریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہیں تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ کچھ کھونے کا غم نہ کرو، جو کچھ بھی تم کھو دیتے ہو وہ کچھ اور کی صورت میں تمہیں دوبارہ دے دیا جاتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا: امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ صرف حاصل کرنا ہی زندگی نہیں ہے، کھونا بھی زندگی ہے، اور اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اگر آپ نے کچھ کھو دیا ہے تو آپ تباہ ہو گئے ہیں، کھونا پانا آپ کی سیلف اسٹیم ڈیفائن نہیں کرتا۔ ہمیں حقیقت میں خود کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے اندر اللہ پاک کے احساس کو زندہ رکھنا ہے کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ پاک میرے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے
ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، زندگی سے جڑی ہر خوشی فنا ہو گئی ہے، لیکن پھر اللہ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ تمہیں پتا ہے کچھ کہانیوں کو ادھورا کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ کیوں کچھ لوگوں سے دکھ ملتا ہے؟ کیوں تمہارے دل کی خواہش پوری نہیں ہو پاتی؟ کیوں تمہارے دل میں ایک خالی جگہ چھوڑی جاتی ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ تمہیں خود سے ملوائے، اپنے قریب تر کرنے کے لیے، اور تمہیں دنیا کی حقیقتوں سے روشناس کروائے۔ تمہیں وہ بہترین عطا کرتا ہے کہ دل خود ہی مطمئن ہو جاتا ہے اور تم پھر کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتے۔ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے۔ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوگا، جیسا تو چاہتا ہے اللہ اسی میں راضی ہوں میں۔ جیسا تو نے میرے لیے سوچا ہے اسی میں خوش رہوں گا۔ میں وعدہ تو نہیں کر سکتا لیکن میں کوشش کروں گا۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے، اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا اپنے غموں میں مسکرانے کی۔ ہاں رونا تو آتا ہے، رو لوں گا، لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گا، تجھ سے شکوہ نہیں کروں گا۔ دیکھو اداس نہیں ہوا کرو۔ جب انسان اداس ہوتا ہے تو ہر منفی خیال سوچتا ہے، اس کا دل اور دماغ بس مایوسی کی راہ ہی دیکھتا ہے، اور شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ تمہارے منفی جذبات اور ابھارتا ہے، اور پھر تم تو جانتے ہو مایوسی تو اللہ کو پسند نہیں، یہ گناہ ہے، اور گناہ ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں، اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان کبھی اپنے رب کی طرف نہ جائے۔ وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو آ کر بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی مصلحتیں تمہاری سوچ کے برعکس ہیں۔ اس لیے اگر تم سے کوئی چیز لے لی گئی ہے تو یہ بھی یقین رکھو کہ وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ تم بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ بے شک وہی بہتر جاننے والا ہے۔ تم صرف اللہ کو جانو، پھر اللہ جانے اس کی عطا جانے۔ اس نے تمہیں کب، کہاں اور کیا دینا ہے اس کے فیصلے ہیں، وہی تمہارے حق میں بہتر جانے۔ تمہیں یقین رکھ کر اللہ کے منتخب راستوں پہ چلتے جانا ہے، تمہاری چاہت خود تم تک آنے کا راستہ بنا لے گی۔ آسمان کی سب چیزیں زمین کی چیزوں سے افضل ہیں، ہمیں بھی آسمانوں سے زمین پر بھیجا گیا ہے، ہماری عزت بھی وہیں سے آنے والی ہے۔ زمین کے اس عارضی پڑاؤ کے لیے ہم آسمان سے اپنے لیے ہم سب سے افضل چیز کی دعا مانگتے ہیں، اللہ کی چاہت کی۔ کبھی کبھی انجانے میں تم اپنے لیے کچھ نقصان دہ مانگ لیتے ہو، مگر اس رب کو تمہارا دل دکھنا منظور نہیں ہوتا، تبھی وہ تمہاری چاہت سے تمہیں جدا کر دیتا ہے تاکہ آنے والی آفت سے تمہیں بچا سکے، اور اپنے لازوال کرم سے نواز دیتا ہے جو محض اس کے خاص بندوں کا ہی مقدر ہوتی ہے۔ ہم سکون کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں جتنے چاہے مرضی غوطے لگا لیں، مگر ہم سکون سے خالی ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھ لیا ہے تاکہ ہم دنیا میں ڈوب جائیں تب بھی سکون کے لیے اسی کی طرف دوڑیں، کیونکہ اللہ کریم قرآن پاک میں کہتا ہے
بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو اللہ غیب سے راستے نکالتا ہے۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ تہجد تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک مقدس وقت ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی آخری منزل ہے۔ دنیا سے تھکا کر وہ آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا، کون سمجھتا ہے تیرا درد میرے سوا۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ یہ سوچنا چھوڑ دو دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں، بس یہ یاد رکھو جب بھی اللہ کا فیصلہ آئے گا تمہارے لیے وہی سب سے بہترین فیصلہ ہوگا۔ وہ رب جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جو تمہیں صبر دیتا ہے، تمہیں ہمت دیتا ہے، تمہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تو تم نے کیسے سوچ لیا وہ تمہارے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتا؟ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تک پہنچ گئی ہیں۔ اب تمہیں صبر کا پہلو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ اب جو ہوگا وہ معجزہ ہوگا۔ فہم مت کیا کرو کہ اللہ تمہیں نہیں سنتا۔ کیا تم نے پڑھا نہیں کہ وہ السمیع ہے؟ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ اگر التجائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ تم دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تہجد کی دعاؤں سے۔ تمہاری جو چاہت ہے وہ تمہیں نہ بھی ملی تو وہ اپنی چاہت میں سے تمہیں کچھ عطا کر کے تمہارا دل مطمئن کر دے گا۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ کسی کو چنتا ہے، جس کو چن لیتا ہے پھر اسی کے لیے موج سے کرتا ہے۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لا حاصل دعاؤں کو حاصل بھی بنا سکتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہیں کہ انہیں سننے کے لیے اللہ بذات خود پہلے آسمان کی طرف آ جاتا ہے۔ اس پہر کی گئی فریادیں عرش تک رسائی پاتی ہیں۔ اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خاص معاملات میں نوازشیں بھی خاص ہوا کرتی ہیں؟ تہجد کا وہ پہر جب دنیا آنکھیں بند کیے سو رہی ہوتی ہے، اسی پہر تو اللہ اپنے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ دعائیں بہت خاص اور اہم ہوتی ہیں، ان کو بے فائدہ نہ سمجھا کرے۔ جب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں تو نصیب کا لکھا بھی بدل جاتا ہے۔ تو یقین سے دعا کرے اللہ سے کہ وہ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔
تمام کمالات میں بڑا کمال ادب کرنا ہے، اور تمام مشکلات کا مؤثر حل صبر کرنا ہے۔ جب تہجد کی دعاؤں میں رونے سے بھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہو تو مت سوچیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے آپ کا بار بار رونا اللہ کو بہت پسند ہو۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔